اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس موطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السارقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے زیادہ محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال سے قبل سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو اپنے قریب بلا کر ان کے کان میں کچھ فرمایا، جسے سن کر آپ کی لخت جگر غمگین ہو کر رونے لگیں۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی فرمائی تو آپ رضی اللہ عنہا مسکرانے لگیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے سبب پوچھا تو سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا نے فرمایا، پہلے میرے بابا جان نے وصال کی خبر دی تھی تو میں رونے لگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، قیامت کے دن آپ ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی۔ یہ سن کر میں مسکرانے لگی۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کے ہاتھوں کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے بوسے دیتے تھے، جن کی پیشانی کو چومتے تھے، اور ناظرین کرام جن کے بارے میں اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ناظرین کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت اس بات کی تشریح فرمائی ہے۔ آپ سے ایک سائل نے سوال کیا کہ جناب قرآن حکیم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی ہستیوں کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ حضرت مریم، سیدہ مریم کا ذکر ہے، سیدہ آسیہ کا ذکر ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ کا ذکر ہے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی برابر آیا ہے۔ تو ان میں سے افضل کون ہے، افضلیت کا تاج ہم کس کے سر پہ رکھیں گے؟
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، تو عورتوں کی کیا بات کرتے ہو، مردوں میں بھی کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم کا حصہ بتایا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہان میں کون سی شخصیت سب سے زیادہ محبوب تھی، تو انہوں نے کہا اور کون ہو سکتی ہے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی جن کا ذکر جمیل سن کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے، اور صرف حاملین عرش ہی نہیں، ساکنان فرش بھی ان کا ذکر سن کے خوش بھی ہوتے ہیں اور اس پہ ناز بھی کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ ایک ہمارے امام فرمایا کرتے تھے کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے جو غلام ہوں گے ان کو دوزخ کی آگ سے آزادی مل جائے گی۔ ناظرین کرام، ان کا جب ان کی شادی یہ فرش پہ نہیں صرف ہوئی، ان کی شادی پہلے عرش پہ ہوئی اور اس کے بعد فرش پہ ہوئی۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ تھی 40,000 فرشتے جن کے نکاح میں شریک ہوئے تھے، اور ناظرین کرام ان کی نسبت نہ ان کی والدہ جیسی کسی کی ماں، نہ ان سے والد گرامی جیسا کسی کا باپ نہ تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ وہ وجہ تخلیق کائنات اللہ کے محبوب، یہ سارا جو کچھ رنگ و نوگر کائنات میں نظر آ رہا ہے یہ سب ان کے حسن کی زکوٰۃ ہے۔ یہ کلیاں، پھول، غنچے، رنگ و بو، موج صبا کیا ہے، نبی کے حسن کی خیرات ہے، اس کے سوا کیا ہے۔ ناظرین کرام، جنت میں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ سب سے پہلے داخل جو ہستی ہوگی اس کا نام مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کی محبت اور عشق تھا، اور ناموس رسالت کا سب سے پہلے بچپن میں ہی جنہوں نے دفاع کی آگے بڑھ کے کفار کے مقابلے میں، وہ ہستی بھی مخدومہ کائنات کی تھی۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا اور جب صحابہ واپس آئے تو حضرت انس اور دیگر صحابہ سے سیدہ نے پوچھا تمہارے دلوں نے کیسے گوارا کر لیا، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین میں رکھ کے اوپر تم نے کیسے خاک ڈالی ان کی تربت پاک پہ۔ ناظرین کا مجھے یاد آتا ہے ان کا ایک شعر جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا تھا، ماذا علی من شم تربت احمد ان لا یشم مد الزمان اوالیا۔ فرماتی ہیں جس نے خاک احمد صلی اللہ علیہ وسلم سونگی ہے، اگر وہ عمر بھر کوئی خوشبو نہ سونگے تو کیا تعجب ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہستی پاک وہ ہے جب یہ میدان حشر میں آئیں گی اور جب یہ گزرنے لگے گی پل صراط سے تو آواز آئے گی کہ اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی گزرنے والی ہے۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسا عشق تھا، نہ ان کو قرب زمانی نہ ان کو جو بود زمانی برداشت تھا اور نہ بود مکانی، اسی لیے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ عالم تھا۔ شادی کے بعد ان کا گھر دور تھا تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرا جی چاہتا ہے کہ تم میرے قریب آ جاؤ، تو انہوں نے درخواست کی یا رسول اللہ فلاں صحابی کے مکان ہے ان سے کہیں کہ مجھے وہ مکان دیں، اور وہاں پھر شفٹ ہو گئے، اور پھر وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی کھڑکی تھی وہ بھی ان کے گھر کی طرف کھلتی تھی۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنا پیار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد وہ مسکرائی نہیں، کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، اور ان کی حالت یہ تھی کہ 6 ماہ کے بعد ان کا وصال پاک ہو گیا۔ ناظرین کرام، انہوں نے جو عظمت کے نقوش چھوڑے ہیں، سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر ایک دن تشریف لے گئے اور دیکھا تو یہ چکی چلا رہی تھی اور ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی۔ رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی آج تم فضا کو کہہ دیتی جو آپ کی خادمہ ہے کہ وہ چکی چلا دیتی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج باری میری تھی، میں نے اس کو تکلیف نہیں دی۔ ناظرین کرام، حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر میں جاتے تھے تو مدینہ منورہ میں سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرتے اور پھر سیدہ فاطمہ کے ہاں ہی آپ فوری طور پہ تشریف لے جاتے تھے، اور سیدہ فاطمہ سے آپ کی محبت اور الفت جو ہے وہ بیان نہیں ہو سکی۔ اتنے واقعات ہیں۔ تہجد کی نماز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے،
اور نماز کے فوری بعد جو تھا وہ پھر سیدہ فاطمہ کے گھر آپ تشریف لے جاتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی ایسا بھی ہوا کہ ایک دو دفعہ کئی دن کے فاقے تھے، اور جب پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے صحابہ سے فرمایا یہ روٹی اور تھوڑا سا گوشت لے جاؤ، فاطمہ 3 دن سے فاقے سے ہے، پہلے اس کو پہنچا کے آؤ۔ آج ان کا تذکرہ پاک کر رہے ہیں۔ میں سحری سے مطالعہ کر رہا تھا اور ایسے ایسے واقعات میری نگاہ سے گزر رہے تھے، اور میں سوچ رہا تھا یہ ساری امت ان کی مکروز ہے، انہوں نے اپنے لیے نہیں یہ سارے فاقے برداشت کیے، یہ ساری رات کی عبادت اور مسلسل جو انہوں نے روزے رکھے وہ اپنے بابا کی امت کے لیے تھے، اور پھر اس امت کے نالائق لوگوں نے پھر ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، وہ کس طرح رخصت ہوئی، ان کے پردے کا کیا عالم تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جاتی تھی تو خاک پاک کو اٹھا کے اپنی آنکھوں سے لگاتی تھی، چومتی تھی۔ ناظرین کرام، عشق مصطفیٰ کے ہم دعوے کرتے ہیں، عشق مصطفیٰ تو وہی کر گئی تھی، انہی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ ان کی اولاد پاک کے ساتھ جو کربلا میں سلوک ہوا، سر ندامت سے جھک جاتے ہیں۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں قیامت کے روز وہ لوگ جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ حضور کی امت سے نہیں اٹھ سکتے۔ انہوں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو دکھ پہنچایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے فاطمہ کو جس نے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا۔ آج ان کے تذکارِ پاک کے لیے میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں، ان کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، درجنوں کتابوں کے مصنف شیخ الحدیث صاحبزادہ محب اللہ نوری ہیں۔ ان کے ساتھ میرے آپ کو پتہ ہی سپر سٹار پروفیسر محمد اعظم نوری، اور آخر میں درویش ناتھ خان حافظ محمد بابر سے ملکوت بارگاہ ہے مخدومہ کونین میں آپ کو سنوائیں گے۔ جی صاحبزادہ صاحب، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی ان کی جو قربانیاں دین کے لیے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم غازی صاحب، آج اپنے جس عظیم شخصیت کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، ان کی عظمت کو پہچاننے کے لیے، جاننے کے لیے، ایک اندازہ کرنے کے لیے، کسی بھی شخصیت کی عظمت معلوم کرنے کے لیے 3 باتیں قابل غور ہوتی ہیں کہ اس کی اصل جو ہے حسب و نسب کے اعتبار سے وہ کیسی ہیں، ان کا اپنا ذاتی کردار کیا ہے، اور ان کی تربیت یافتہ اور ان کی اولاد جو ہیں ان کی عظمت اور ان کا حال کیا ہے۔ ان تینوں پہلوؤں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو حضور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا، آپ کا نسب جو ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سید المرسلین اور اللہ رب العزت کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے والد گرامی ہوں، جن کے جد امجد حضرت عبداللہ اور حضرت عبدالمطلب اور پھر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تک نسب پہنچتا ہو، جن کی والدہ خدیجہ الکبریٰ ہوں، جن کو اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آتا ہو، سبحان اللہ، اور جن کی ذاتی کردار یہ ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا وہ کامل نمونہ تھی۔ آپ کی رفتار، آپ کا کردار، آپ کی گفتار، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، ایک ایک ادا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس کے پہلو جو ہے نمایاں ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور خاص طور پہ ابھی جو آپ ذکر کر رہے تھے، آپ کی جو یہ پہلو آپ کا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کرام کو جو اللہ نے عظمتیں اور شانیں دی ہیں، وہ ساری کی ساری عظمتیں حضور کی ذات کے اندر اللہ پاک نے جمع کر دیں۔ تو آپ چونکہ سید المرسلین ہیں، اس لیے بلا اور آزمائش کی دستار جو ہے وہ بھی آپ کے فرقد ناز پر رکھی گئی، اور ان بلا اور آزمائش کا جو پہلو ہے اس کا جو زیادہ سے حصہ جو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ کو اس انداز میں ملا کہ آپ کی پوری زندگی جو ہے دکھ سے بھری ہوئی زندگی۔ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب، وہ پروفیسر اپنے صاحبزادہ انوار حسین پیر انوار حسین آتے ہیں جلو آنوی بزرگ جو آتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت ایک شعر کا، ان کا انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں کنیزیں آپ کی، سبحان اللہ، انبیاء کی بیٹیاں بھی ہیں کنیزیں آپ کی، ہے تمہاری شان بالا سیدہ زہرا بطول۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بچپن سے
مشکلات، مصائب، آلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس طرح کھڑی ہوئی حوصلے سے جی ہاں بالکل اپنی ماں کے ساتھ. غازی صاحب قبلہ، بنیادی طور پہ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا آزمائش کے لیے ہے، آزمائش کے لیے ہے، وگرنہ ان کے بابا جان جو ہیں ان کو تو رب ذوالجلال نے یہ آفر بارہا مرتبہ دی نا کہ آپ اگر چاہیں تو یہ پورے حجاز کے پہاڑ جو ہیں وادی بطحا کے، یہ سونا اور چاندی کے بن جائیں اور یہ آپ کے پیچھے پیچھے چلے. سبحان اللہ. یعنی جن کی شادی پہ آسمانوں پہ اللہ طوبہ درخت کو حکم دے کہ آج مالا اعلیٰ میں اپنے یاقوت، اپنے موتی اور اپنے زبرجد جو ہے ان کی بارش کر، اور حوران جنت جو ہے وہ ان کو چنے. اور پھر روایت میں آتا ہے کہ مالا اعلیٰ میں جو سب سے قیمتی تحفہ ہے، جب ملائکہ ایکسچینج کرتے ہیں تحائف کا، تو اس میں ان کے لیے سب سے قیمتی تحفہ وہ ہوتا ہے کہ وہ یہ کہہ کے دیتے ہیں کہ یہ وہ موتی ہے جو سیدہ کی شادی پر طوبہ درخت سے ہم پہ برسے تھے. یہ وہ موتی ہے. تو جن کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہو، یعنی یہ گھرانہ اہل بیت اطہار کا، یہ تو وہ ہے. بلکہ وہ آپ نے شعر پڑھا تو مجھے بھی یاد آ رہا ہے کہ حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، سبحان اللہ، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، مقام خون حسین کیا ہے کرے گی جنت میں راج زہرا. تو یہ دنیا چونکہ آزمائش ہے، تو ان آزمائشوں میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ اس کائنات میں انبیاء پر آزمائشیں آئیں، انہیں ستایا گیا، اور فرمایا جتنا انہیں ستایا گیا ان سب سے بڑھ کر تنہا مجھے ستایا گیا، اکیلے مجھے ستایا گیا. اب اس آزمائشوں میں 7-8 سال کی سیدہ ساتھ ہیں، قدم قدم ساتھ ہیں، اور کسی موقع پہ ام ابیہا، یہ جو آپ کی کنیت ہے یہ اسی سبب سے ہے، اپنے باپ کی ماں، اپنے باپ کی مطلب ماں کی طرح احتیاط کیئر کرنے والی، پیار کرنے والی، کیئر کرنے والی، اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، ماں سے وہ پیار اپنے باپ سے کرتی تھی، وہ اپنے والد گرامی سے وہ لاڈ کرتی تھی، وہ لاڈ کرتی تھی. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لاڈ کی حد کر دی. ویسے میں گزشتہ پروگراموں سے ہٹ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو کس طرح شان عطا فرمائی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں اور آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور تینوں کا تعلق سیدہ کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا یا علیو اوتیتا اشیاء لم یوتا احد ولم اوتا مثلہ او کما قال. آپ فرمانے لگے کہ علی، اللہ نے تمہیں 3 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو کائنات میں کسی اور کو نہیں ملی. سبحان اللہ. اور فرمایا وہ 3 مجھے بھی نہیں ملی. اچھا، وہ جو تجھے ملی ہے نا وہ 3 مجھے بھی نہیں ملی. یعنی دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرم نوازی کی حد کر دی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وجد میں آ گئے. عرض کی حضور وہ کیا ہے؟ فرمایا اوتیت سحرا لم اوت سحرا مثلہ. فرمایا جیسا سسرال اللہ نے تجھے دیا ہے نا ایسا سسرال مجھے نہیں ملا. میں تیرا سسرال ہوں، سبحان اللہ، اور مجھے ایسا سسرال نہیں ملا جیسا سسرال اللہ نے تجھے عطا کیا ہے. فرمایا اوتیت زوجتا لم اوت مثلہا. جیسی بیوی اللہ نے تجھے عطا کی ہے ایسی بیوی اللہ نے مجھے عطا نہیں کی. اور پھر فرمایا اوتیت حسنا و حسینا لم اوت مثلہما. اللہ نے تجھے حسن اور حسین عطا کیے ہیں، اللہ نے ایسے بیٹے مجھے عطا نہیں کیے. ان تینوں نسبتوں کو دیکھے تو ان کا تعلق سیدہ کی ذات اقدس کے ساتھ بنتا ہے، ان کی ذات اقدس کے ساتھ بنتا ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ حوراء انسانیت.
فرمایا میری فاطمہ جو ہے یہ تو انسانوں کے اندر ایک حور ہے. 70,000 حوریں ساتھ ہوں گی جب جنت میں داخل ہوں گی, ان کے جلو میں ہوں گی, بالکل ان کے جلو میں ہوں گی. اور 70,000 تو عربی زبان میں قبلہ شیخ الحدیث صاحب جلوہ فرما ہے, یہ تو اظہار کثرت کے لیے ہوتا ہے. اس سے مراد تعداد ہے, یہ لا تعداد ہے, اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. کوئی حد نہیں. یعنی جتنی حوران جنت ہیں وہ سب آپ کی کنیزیں ہیں, آپ کی باندیاں ہیں, اور آپ کے ساتھ ساتھ ہیں وہ. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ کلما اشتقت الی رائحۃ الجنہ شممت ابنتی فاطمہ. فرمایا اس دنیا میں میرا جب بھی من کرتا ہے نا کہ میں جنت کی خوشبو کو سونگوں, تو فرمایا میں اپنی فاطمہ کو بلا کے سونگ لیتا ہوں, مجھے اس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں, اس سے جنت کی خوشبوئیں آتی ہیں. صاحبزادہ صاحب, سب کی سب جاگیر ہے یہ دین و دنیا آپ کی. سیدہ, سب کی سب جاگیر ہے یہ دین و دنیا آپ کی, ہے میرا کحل البصر خاک کے کف پاپ. واللہ اللہ. جی علامہ اقبال نے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہا نا کہ آپ کے قبر عطر جو ہے کہتے ہیں کہ رشتہ ہے آئین دین, اگر دین کا وہ زنجیر پاؤں میں نہ ہوتی, رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا, میں آنسو بہاتا ہوا آپ کی قبر کے طواف کرتا. ورنہ گردد تربتش گردید می, ورنہ گردے تربتش گردید می, سجدہا برخاک او پاشید می. واہ واہ, بہت بڑی بات علامہ اقبال نے یہ کی ہے کہ آپ کے, ورنہ میں آپ کے مزار پاک کا طواف کرتا, سجدے بھی کرتا, دل تو اب بھی کرتا ہے جی سجدے, آپ کو اللہ پاک نگاہیں اب بھی سجدے کرتی. دیکھیں جی کہ آپ نے سب سے زیادہ شفقتیں حضور علیہ السلام کی سمیٹی ہیں, کہ سب سے چھوٹی تھیں فطری طور پر, بچوں کے ساتھ, چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی پیار ہوتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا ہے تو اس وقت, اس سے پہلے سارے آپ کی جو اولاد ہے سوائے سیدہ طیبہ کے, تو آپ اکیلی اس وقت موجود تھی. پھر یہ ہے کہ آپ کو چونکہ منشا الہی یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو اس نسب کو آگے بڑھانا تھا, سادات کی اس نسب کو, تو اس کے لیے آپ نے, اللہ پاک نے جو منتخب کی جو ہستی وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اس لیے حضور کی ساری توجہ اور اللہ رب العزت کی ساری کرم نوازیاں جو ہیں وہ سیدہ کی ذات کے اندر تھی. ابھی جو آپ شعر پڑھ رہے تھے سیدہ طیبہ کا کہ حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو آپ نے کہا ماذا لا من شم تربت احمدہ. حضور علیہ السلام کی اس تربت کی مٹی اٹھا کر آپ سر میں ڈال رہی اور سونگ رہی تھی, اور اس سے اگلی جو بات آپ نے کی وہ مصائب والی, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الیام سرنا لیاریا, کہ مجھے ایسی مصیبتیں میرے اوپر آ پڑی ہیں, اور مصیبتوں کا آپ خود کہتی ہیں کہ اتنی مصیبتیں اگر کسی اور پر آ جائیں, دن پر پڑ جائیں تو دن رات ہو جائے. ان مصائب کا جو تذکرہ بھی آپ نے کیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سیدہ کا لقب جو ہے وہ بھی سیدۃ النساء العالمین حضور علیہ السلام نے آپ کو لقب دیا. آپ نے فرمایا کہ ابھی فرشتہ میرے پاس آیا, حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث مشہور ہے کہ آپ نے والدہ نے کہا کہ بیٹے حضور کی بارگاہ میں جاؤ اور میرے لیے بھی دعا کرواؤ اور اپنے لیے بھی دعا کرواؤ. حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے لیکن ہمت نہ ہوئی حضور سے بات کرنے کی. آپ اتفاق ایسا ہوا کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نوافل پڑھتے رہے. عشاء کی نماز ہو گئی, عشاء کی نماز کے بعد سارے لوگ چلے گئے. جب حضور اپنے کاشانہ اقدس کی طرف جانے لگے تو یہ بھی پیچھے پیچھے, تو حضور علیہ السلام نے پاؤں کی آہٹ سن کر فرمایا من کون, اور پھر خود ہی فرمایا حذیفہ. سبحان اللہ, وہ دلوں کی خبریں جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا, اور ساتھ ہی فرمایا غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تجھے بھی بخشے اور تیری ماں کو بھی بخشے. پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی تو نے آہٹ سنی تو یہ چرچراہٹ کی جو آواز آئی ہے یہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا ہے, اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ انا فاطمہ تھا سیدۃ النساء العالمین, کہ فاطمہ الزہرا جو ہیں وہ سارے جہان کی عورتوں کی سردار ہیں, اور ان کے صاحبزادے جو حسن و حسین ہیں وہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں. تو یہ سیدہ بھی آپ کا لقب ہے. اسی طرح بطول آپ کا لقب ہے. بطول کا معنی یہ ہے کہ سب سے کٹ جانے والی, تبتیل و تبتل الیہ تبتیلا, کہ آپ اللہ کی یاد کے اندر اس طرح گم تھی, اور اس لیے بھی آپ کو بطول کہتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کی عورتوں سے اپنی اداؤں کے اعتبار سے, اپنی سیرت کے اعتبار سے, اپنی صورت کے اعتبار سے, اپنے کردار کے اعتبار سے سب سے منفرد تھی. زہرا بھی آپ کا لقب ہے.
وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول مبارک آپ نے فرمایا تھا کہ چال میں بھی چال اعمال سمتن و میں بھی دلن و حدین برسول اللہ اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، چلنے پھرنے کے لحاظ سے، اداؤں کے لحاظ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور ان کی چال جو ہے وہ دیکھنے میں محسوس ہوتا کہ حضور علیہ السلام جس طرح آپ چلتے تھے، جس طرح آپ بیٹھتے تھے، یعنی ان کو دیکھ کر حضور علیہ السلام یاد آ جاتے تھے۔ جی پروفیسر صاحب، نبی کی آنکھوں کا نور زہرا، نبی کے دل کا قرار زہرا ہیں، جن پہ نازا رسول اکرم علی کے گھر کی بہار زہرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، پہلے کاغذ پہ سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں۔ واہ واہ واہ، یعنی پوری سورہ مریم پڑھ لی جائے تو وہ پڑھنے آپ کی عفت و عصمت کی داستان لکھنے کا ابھی ابتدائیہ ہے، واہ واہ، وہ وضو ہے، اس کے بعد آپ کی عفت و عصمت وہ دباچہ ہے، کتاب آگے شروع وہ دباچہ ہے۔ غیر صاحب، عورت کی 3 حیثیتیں بہت اہم ہیں، ایک بیٹی کی حیثیت، پھر بیوی کی حیثیت، اور پھر ماں کی حیثیت۔ میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت کسی نے اس کا انالیسس کیا کہ بیٹی کی حیثیت میں اگر چوتھی بہن بھی شامل کر لیں، بہن بھی شامل کر لے، اس میں بھی وہ بھی کمال ہے، وہ بھی جو سیدہ زینب سے ان کے لاڈ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کی حیثیت میں عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے رحمت ہے، رحمت ہے، اور سیدہ کو اگر دیکھیں تو یہ رحمت ہیں کن کے لیے؟ جو خود رحمت للعالمین ہے، واہ واہ واہ، جو خود رحمت للعالمین ہے، ان کے قلب کو سکون ملتا ہے، ان کے لیے رحمت ہے، ان کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے احادیث میں لفظ بدل بدل کے حضور علیہ السلام نے بار بار متوجہ کیا، یسرونی ما یسرہا، یغضبونی ما یغضبہا، یریبونی ما ارابہا، بار بار یبسطونی ما یبسطوہا، یکبدونی ما یکبدوہا، یعنی جتنی نسبتیں ہو سکتی تھیں کہ اس کی خوشی میری خوشی ہے، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اس کا بے قرار ہونا میرا بے قرار ہونا ہے، اس کی طبیعت کا کھل جانا میرا طبیعت کا حشاش بشاش ہونا ہے، یا قلبی و روحی، قلبی و روحی، سبحان اس کی اللہ۔ تخلیق میری مٹی سے ہوئی ہے، میری مٹی سے ہوئی ہے، یعنی اس کا مطلب مٹی تو میں تو اس کو لفظ کو نہیں کہنا چاہتا، ان کی تخلیق میرے نور سے ہوئی ہے۔ بے شک نور، وہ جو آپ شیر پڑھتے ہو تعالیٰ حضرت تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اگر بیوی کی حیثیت سے دیکھیں تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ بیوی انسان کے آدھے ایمان کی محافظ ہے، جب انسان شادی کرتا ہے تو اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، درست ہے، اور آپ محافظہ ہیں ان کے آدھے ایمان کی جن کو ماننا کل ایمان ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کو دیکھنا عبادت ہے، بلکہ اور سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہوا ہے؟ سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے نا، بے شک وہ راوی ہے، اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، صدیق اکبر جن کا لقب ہے، سبحان اللہ، وہ راوی ہے، وہ راوی ہے، اور اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت، اور وہ جو حضور فرما رہے ہیں کہ علی تجھ سے منافق بغض رکھے گا اور مومن محبت کرے گا، پہچان میں یار ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ صحابہ فرماتے تھے کہ ہم پہچان منافق اور مومن کی کرتے ہیں، حضرت علی کا ذکر کرتے تھے۔ اور تیسرا غیر صاحب، اگر ماں کی حیثیت سے دیکھیں تو ماں کی حیثیت وہ ہے کہ جس کے قدموں میں جنت ہے، اور ان کے قدموں میں جنت ان کی ہے جو خود جنت کے سردار ہیں، واہ واہ، جو خود سیدہ شباب اہل الجنہ، ان کے قدموں میں ان کی جنت ہے۔ وہ جنت کے جو اعلیٰ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت میں ہوں گے یہ ان کے ساتھ ہے، بے شک بالکل ان کے ساتھ۔ رب تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے جو اعلیٰ ترین تخلیق کیا شاکار جنت والا، وہ انہی کے لیے مختص ہے۔ مجھے بریک لینی ہے پروفیسر۔ ناظرین کرام، یہ ذکر پاک جن ہستیوں کا ہو رہا ہے میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا، اور میرا ایمان نہیں، میرا ایمان اور یقین ہے اس بات پر کہ جب ان کا ذکر پاک ہوتا ہے مکین گنبد خضرا بہت خوش ہوتے ہیں ان کے ذکر پاک سے، ظاہری حیات میں بھی ان کے ذکر سے بہت خوش ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں رحمۃ اللہ عالمین، ان لمحات میں یہ برکت کے لمحات ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ان کی ہے پاکیزگی رب جہاں کرتا بیاں، ان کی ہے پاکیزگی رب جہاں کرتا بیاں، سر تپا
شان طہارت سیدہ زہرا بطول۔ ناظرین کرام، فاطمہ کے جو اعداد ہیں، علم الاعداد کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 135 بنتے ہیں، اور 5 میں جمع 3 کریں جمع 1 پڑھیں تو یہ 9 کا عدد بنتا ہے، اور 9 کا عدد غیر فانی ہے۔ اور اہل معرفت کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ فیوز و برکات جو آپ کی ذات سے وابستہ ہیں وہ غیر فانی ہیں، اور ان کا ذکر بھی غیر فانی ہے۔ قیامت تک ان کا ذکر ہم جیسے غلام کرتے رہیں گے، اور ان کا ذکر پاک جو ہے وہ ناظرین کرام عبادت ہے، روحوں کو چین نصیب ہوتا ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا ذکر پاک آنے سے۔ ناظرین کرام، ایک واقعہ میرا جی چاہ رہا ہے میں بہت مختصر بیان کر دوں، چاہتا ہوں میں اپنے زیادہ سے زیادہ آج اپنے اسکالر سے استفادہ کروں۔ بنو سلیم کا ایک شخص آتا ہے، بوڑھا، اسلام قبول کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں اس کی مدد کرو۔ آپ فرماتے ہیں تمہاری مالی حالت کیسی؟ وہ کہتا ہے جی سب سے زیادہ غریب اپنے خاندان کا میں ہوں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا اس کی ہیلپ کرو۔ سعد بن عبادہ نے اپنی اونٹنی پیش کر دی، علی المرتضیٰ شیر خدا نے اپنا امامہ اتارا اور اس بندے کے سر پہ رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کھانے کا بندوبست کرو۔ سلمان فارسی کو اشارہ کیا، وہ گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ کے ہاں جا کے دستک دی اور پوچھا سیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ایک غریب آدمی ہے، اس کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے۔ تو آپ تشریف لے گئی اندر اور واپس آ کے کہا کہ ہم تو 3 روز سے فاقہ سے ہیں، لیکن جو سوالی ہمارے در پہ آئی یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ اس کو واپس لوٹا دیں خالی۔ یہ میری چادر ہے، چادر زہرا، یہ لے جاؤ اور جا کے شمون یہودی کو کہنا کہ اس چادر کے بدلے کچھ خرد و نوش کی چیزیں دے دے۔ یہ لے کے جب پہنچے سلمان فارسی تو اس نے پہچان لی، اس نے کہا یہ تو سیدہ زہرا کی چادر ہے۔ انہوں نے کہا ہاں، ان کے گھر آج اور کچھ نہیں تھا تو یہ انہوں نے دی۔ اسے کہا تورات اور انجیل میں ہم نے نشانیاں پڑھی تھی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہوگا ان کی اولاد پاک اتنی سخی ہوگی، وہ سب کچھ غریبوں پہ قربان کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ خرد و نوش کا سامان سلمان فارسی لے جاؤ، اور میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس چادر کو رکھوں، میری اطلاع سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے کر دو کہ میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ واپس لائے، سیدہ کو لا کے چادر بھی دے دی، وہ خرد و نوش۔ آپ نے روٹیاں پکائیں اور سالن پکا کے اس کو دیا۔ سلمان فارسی کو کہا یہ لے جائیں اس غریب کے لیے۔ انہوں نے کہا کچھ بچوں کے بھی رکھ لیں۔ کہا نہیں، جو ہم کسی کے لیے تیار کرتے ہیں دینے کے لیے ہم خود نہیں رکھتے۔ ناظرین کرام، یہ ان کا عظیم کردار تھا۔ جی صاحبزادہ صاحب، یہ تربیت تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دنیا سے بے رغبتی اور جود و سخا، جو کچھ ہے وہ اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے آپ لٹا دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کے گھر تشریف لے گئے، دروازے سے آپ نے دیکھا کہ آپ کے گلے میں سونے کا ایک ہار ہے، زنجیر سی ہے۔ آپ نے کہا، خود ہی آپ نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے اثرات ہیں، تو آپ نے کہا کہ یہ ابوالحسن نے یعنی حضرت علی نے لے کر دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام الٹے آپ نے فرمایا کہ فاطمہ تجھے کیا یہ پسند ہے کہ لوگ کہیں کہ انا فی جیدہا سلسلۃ من النار، کہ محمد کی بیٹی کے گلے میں زنجیر ہے سونے کی، آگ کی زنجیر ہے۔ حضور واپس تشریف لائے تو سیدہ اسی وقت آپ نے بازار بھیجا اور ایک غلام خریدا اس کا، اور غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام کو پتہ چلا فرمایا کہ ہاں اب مجھے خوشی ہوئی ہے کہ فاطمہ زہرا نے یہ کیا ہے۔ تو آپ کا جود و سخا محدود نہیں تھا، بلکہ آپ نے ہمہ پہلو تھا، وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے فاقے تھے کئی دنوں سے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے مزدوری کی اور ساری رات آپ مزدوری کرتے رہے اور تھوڑے سے جو میسر آئے اور صبح لا کر دیے آپ نے چکی سے پیسے اور روٹیاں تیار کی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو دروازے پہ دستک ہوئی کہ ایک مسکین آیا، تو آپ نے وہ روٹیاں اٹھا کر سیدہ نے ان کو فرمایا کہ ان کو دے آؤ۔ پھر جب آٹا تیار کیا، پھر جب روٹی تیار پک گئی، دوسرے دن پھر ہوا، دوسرے دن آیا، اس نے کہا میں ایک یتیم ہوں دروازے پر، اس کو دے دیا۔ تیسرے دن پھر ایک قیدی آ گیا، اس نے کہا جی میں مظلوم ہوں مجھے دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یتیمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، کہ وہ اللہ کی خود بھوکے رہتے ہیں لیکن وہ غریبوں فقیروں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تاجدار حلتا اسی کے حوالے سے سیدنا علی وہ سورہ دار میں یہی ہے نا، تاجدار بانوے یا تاجدار حلتا، حلتا اس میں۔ تو آپ نے ایک کالر لینی ہے صاحبزادہ صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون صاحب؟
غازی صاحب محمد اکبر کمبو عرض کر رہا ہوں مہراپور سندھ سے. جی فرمائیے بھائی کوئی سوال؟ میں نے آپ کو اس عظیم الشان پروگرام پہ مبارکباد پیش بہت کرنی شکریہ ہے. آپ کا، بڑی مہربانی. اور یہ میں آپ سے میں بھی انشاءاللہ یہ آپ کے ان آنسوؤں میں آپ کے ساتھ ہوں. بڑی میں نے مہربانی. ایک شعر آپ کی نظر کرنا ہے. ارشاد. جس اکھیں ایک اتھرو جھڑیاں بس عشق ساڈے پاروں قیمت جنت آ گئی سانو حکم ہو جاؤ درباروں. سبحان غازی اللہ. صاحب یہ جو میں اپنے امتی ہونے کے ناطے سے ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جو کچھ کردار ہمارے ہم لوگوں نے ادا کیا ہے تو ہم سے تو خوش نصیب شمعون تھا جس کے دربار پہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے جس کے دروازے پہ چادر چلی گئی. بالکل ٹھیک ہے آپ نے، بہت شکریہ جی، اس میں کوئی شک ہی نہیں. شمعون تو جی پھر صحابی بن گیا تو ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں. جی نیکسٹ کالر دے دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ قبلہ غازی صاحب میں کروڑ لالیسن سے سعید شارد کر رہا ہوں. جی شاہ صاحب. عزت مآب غازی صاحب، آپ اہل بیت کا ذکر فرما رہے ہیں اور جس طرح اس سے پہلے کالر فرما رہے تھے کہ جب بھی اہل بیت کا آپ ذکر پاک فرماتے ہیں تو آپ اپنے آپ پہ قابو نہیں رکھ سکتے. تو یہ جو آنسو ہوتے ہیں نا یہ ایسے نہیں نکلتے، ساتھ ہی ارمان آتے ہیں اندر سے نا. آپ کو اہل بیت سے اس قدر محبت ہے، اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ہم آپ کے پروگرام سنتے ہیں، ہم بڑا استفادہ حاصل کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے سکالرز آپ ہمیں جہاں سنواتے ہیں. بہت اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. کوئی سوال آپ کا ہو؟ جو آج کی خواتین ہیں وہ بی بی فاطمہ الزہرا کی شخصیت سے ان کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ جی پروفیسر اعظم نوری صاحب آج کی. جی کون؟ اچھا دے دیں. بی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی خالد اقبال بول رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے جناب خالد صاحب. رائی صاحب میں نے پوچھنا تھا کہ ماشاءاللہ آج بڑا ہمارے یعنی محبت بڑا پروگرام آج آپ نے شروع کیا ہے. بڑی مہربانی. تو پوچھنا تھا یہ جو آپ ایک رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ آپ یہ لگاتے سلام اللہ علیہ اور کرم اللہ وجہ ہو، یہ تو ان کا تفصیل سے ذرا مطلب پوچھنا تھا کہ کس کے ساتھ کیا لگاتے ہیں، کس کے ساتھ. آج ہم سیدہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں. مختصر تو بتا دیں گے کہ یہ تینوں جو ہیں آپ کے ساتھ کہا جا سکتا ہے. رضی اللہ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے، سلام اللہ علیہ بھی کہا جا سکتا ہے. تو اس طرح اس میں کوئی حرج نہیں. جی پروفیسر پہلا ان کا سوال تھا کہ آج کی ہماری مسلمان ایک بیٹی بہو ماں کو کیا سبق ملتا ہے آپ کی سیرت سے، اور دوسرا یہ انہوں نے پوچھ لیا چھوٹا سوال کہ بعض اوقات سلام اللہ علیہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں ویسا بنیادی طور پہ آج کی عورت کو سب سے زیادہ جس چیز کو محسوس کرنا چاہیے وہ یہ کہ یہ آج جتنے بھی اس کو حقوق حاصل ہیں، معاشرہ تو وہ تھا کہ جہاں پیدا ہوتے ہی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. معاشرہ تو وہ تھا کہ جہاں باپ کو خبر ملتی تھی کہ گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا غصے سے. صحیح بات. اور وہ کہتا تھا اپنے لیے عیب سمجھتا تھا، عیب سمجھتا تھا. آج وہی باپ جو ہے وہ اس بیٹی کے لیے 70 سال کی عمر میں بھی اپنی کمر پہ بوریاں اٹھا کے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے محنت کر رہا ہے. تو اس کے پیچھے فیض ہے اس بیٹی کا. واہ واہ. اس بیٹی کا، اس بیٹی نے یہ جس کے ذریعے حضور علیہ السلام نے عورت کو عظمت عطا فرمائی، عظمت عطا فرمائی. آپ دیکھیے نا آقا علیہ السلام اس معاشرے میں حضور ایک ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم ینتمون الی عصبۃ ابیہم. فرمایا تمام انسان منسوب ہوتے ہیں اپنے باپ کی طرف، ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. الا ولد فاطمہ، مگر فرمایا کہ میں فاطمہ کو یہ اعزاز عطا کر رہا ہوں کہ اس کی اولاد جو ہے وہ باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگی. انا ابوہم انا عصبتہم، میں ان کا باپ ہوں، میں ان کا نسب ہوں اور وہ میرے نسب سے جانے اور پہچانے جائیں. انا آتینا کل کوثر انہی کی شان میں آئی ہے. انہی کی شان ہے. اگلا رضی اللہ عنہم سلام اللہ علیہ. اب وہ میں اپنے معزز کالر سے کہوں گا کہ ہمارا ایک پورا پروگرام اس کے اوپر ہوا تھا کہ یہ پروٹوکولز جو ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ سب دعائیہ جملے ہیں
اور اس سے بڑھ کر اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے اپنے انعامات و اکرامات کا تذکرہ کیا ہے. آیت تطہیر پڑھ دینا بالکل. انما یرید اللہ, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے نماز فجر کے لیے تشریف لے کے جاتے تو آپ دروازے پہ دستک دے کے آواز کہتے یا اہل البیت, اہل بیت جاگ جاؤ, نماز کا وقت ہو گیا. تم تو وہ ہو یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جن کے لیے اتنے بڑے بڑے پروٹوکول ہوں ان کے لیے کمی نہیں چھوڑی. اس کا ترجمہ میں نے جو کیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے گھر گرانے کے لیے کوئی کمی رب نے چھوڑی نہیں, بلکہ وَيُطَاهِرَكُمْ تَطْهِيرًا, یطاہر کا معنی بھی وہی ہے, تطہیر کا معنی بھی وہی ہے. مفسرین نے یہاں پہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یوں پاک اور صاف کیا جیسے پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے, جیسے اس کا حق ہوتا ہے. ہاں جی, کوئی کمی چھوڑی کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے, کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. کمی کیسی وہاں پہ, وہ کسی نے کہا تھا چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, چلو سلام کریں اس کے آستانے کو, حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو, جس نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں عورتوں کے لیے. میں اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. عورتوں کے لیے اگر مجھے 2 جملے آپ کیا مجھے ذرا کہہ رہے ہیں جی, کوئی کیا بات کہہ رہے ہیں جی آپ؟ اچھا, آج کے سوال کا وقت ہو گیا, آپ کی گفتگو جاری رہے گی. میں آج کا سوال پوچھوں ناظرین سے. ناظرین کرام, آج کے سوال کا وقت ہو گیا. ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں, جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال سیدہ کائنات, مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تدفین مبارک کہاں کی گئی؟ بس یہ بڑا دکھ کا معاملہ ہے. یہ سوال تو میں کر رہا ہوں, جن لوگوں نے ظلم کیا اور جنہوں نے سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جھونپڑی سلامت نہیں چھوڑی, انہوں نے کیا کیا ظلم نہیں کیے ہوں گے. مجھے بھی میرے بچے میرے ساتھ چھوٹے تھے, انس, اسامہ غازی اور سعد غازی, تو تینوں کو میں لے گیا تھا جنت البقیع کے قریب. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ مزار پرانوار کہاں ہے؟ میں نے حجرہ فاطمہ تو دکھایا اور اس کے بعد میرے پاس جواب نہیں تھا. لیکن میں نے کہا بیٹا انشاءاللہ دعا کریں, وہ دن آئے گا انشاءاللہ ہم سونے اور چاندی اور موتیوں سے, وہ جو موتی جنت میں اللہ نے لٹائے تھے نا ان کی شادی کے موقع پہ, ان سے ان کا مزار پرانوار انشاءاللہ بنائیں گے. اور وہ دن میں قریب دیکھ رہا ہوں, اللہ نے مجھے وہ روشنی عطا کی ہے, میں بہت قریب وہ دن دیکھ رہا ہوں. ناظرین کرام, کل ہم نے آپ سے سوال پوچھا تھا, سیدنا حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوئے رہے تھے. درست جواب جنہوں نے سب سے پہلے دیے خوش نصیب حضرات کے نام: رابعہ اعجاز بہاولپور، محمد زاہد اشرف جھنگ، مس نثار فاطمہ فیصل آباد، غلام حسین کراچی، سید عمران شیخوپورہ، خلیل احمد قصور، محمد سعد پتو کی، محمد یوسف چنیوٹ، محمد ریحان سیالکوٹ، سید حسن بخاری بہاولپور، حافظ محمد عقیل لاہور، محمد عاصم مختار جڑاوالا. آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہے وہ پہنچ جائیں گے. جی میں ایسا ورز کرنے لگا تھا کہ وہ بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ عورتوں کے لیے کیا پیغام ہے. میں 2 باتیں بڑے اختصار کے ساتھ یہاں رکھنا چاہتا ہوں. پہلی تو یہ کہ ایک رات ہے, شدید بخار ہے, پورا جسم جو ہے اس میں شیورنگ ہو رہی ہے, اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات بے تابی اور بے قراری میں گزری. آپ نے کہا آرام کریں. تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگی حضرت علی شیر خدا کی, تہجد کا وقت ہوا, آنکھ کھلی تو دیکھا ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے سیدہ تہجد پڑھ کے چکی چلا رہی ہیں. چکی چلا رہی ہیں. انہوں نے کہا سیدہ آپ کی طبیعت, بخار, شیورنگ, کپ کپاہٹ, ٹھنڈے پانی سے آپ نے وضو کر لیا, آج کی رات تھوڑا آرام کر لیتے اور پھر اب چکی چلا رہی ہیں. جواب سنیے, اور یہ عورتوں کے لیے پیغام ہے. ان کا میں نے نماز پڑھی, وضو کیا ٹھنڈے پانی سے, یہ اللہ کی عبادت ہے. چکی چلا رہی ہوں, یہ آپ کی اطاعت ہے. آپ کے بچوں کے لیے میں نے اناج پیسنا ہے. ان کا مجھے اللہ کی عبادت میں موت آ جائے, آپ کی اطاعت میں موت آ جائے, اس سے بڑھ کے میری خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے. سبحان اللہ. تو وہ یہ رول ماڈل ہے. اور پھر جب وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک کویسچن پوچھا تھا جس کا جواب کہیں سے بھی آپ کی منشا والا نہیں آیا تھا, سو آپ مطمئن نہیں ہوتے تھے جب تک یہ جواب نہیں آ گیا. آپ نے پوچھا تھا کہ صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے, سب سے اچھی اس کے لیے زندگی گزارنے کا ٹپ کیا ہے. کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا. حضرت علی کہتے ہیں میں گھر آیا, سیدہ سے آ کر عرض کی کہ کریم آقا نے آج یہ سوال پوچھا ہے, ساروں نے اپنے اپنے اندازے لگائے ہیں لیکن حضور کسی پہ مطمئن دکھائی نہیں دیے, آپ بتائیں عورت کے لیے سب سے اچھی شے کیا ہے.
ان کا عورت کے لیے سب سے اچھی شے ہے کہ اس پر کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، وہ شرم و حیا کا پیکر ہو، شرم و حیا کے پیکر۔ آخری وقت بھی آپ نے مثال پاک کے بڑے متفکر پہلے کیا غم زدہ اور متفکر تھیں، تو آپ نے حضرت آپ کی خدمت کے لیے آیا کرتی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے ایک دن پوچھا کہ آپ بہت زیادہ غمگین ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میں ایک ہی بات سوچ رہی ہوں کہ میری ساری زندگی میری پردے میں گزری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں لوگوں کے جنازے جب اٹھتے ہیں تو مردوں کی طرح عورتوں کے جنازے بھی اسی طرح اوپر کفن ڈالا ہوا ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے کو کوئی کسی بندے کی غیر محرم کی نظر پڑے۔ ایک تو میں میری یہ وصیت ہے کہ میرے رات کے وقت، رات کی تنہائی اور تاریکی کے اندر میرا جنازہ اٹھایا جائے، لیکن کوئی ایسی سبیل ہو کہ میرے پتہ نہ چلے کہ جسم کا اندازہ نہ ہو۔ آپ نے کہا کہ میں جب حبشہ میں تھی تو وہاں میں نے ایک دیکھا تھا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھجوروں کی ٹہنیاں لے کر چارپائی پر ڈال کر ایک چھت سی بنا لیتے تھے، ڈولی سی بنا لیتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ایسا نہیں، مجھے دکھاؤ۔ آپ نے وہ کھجور کی شاخیں منگوائیں، حضرت اسماء بنت امیس نے چارپائی پر اس طرح لگا کے اوپر پردہ کر کے آپ خوش ہو گئی، کہنے لگے کہ اللہ تجھے جزا دے کہ تو نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے، میں مطمئن ہوں، اب میرا اسی طرح کرنا۔ جب جنازہ میرا اٹھے اس پردے کے ساتھ جنازہ آپ کا اٹھایا گیا، اور رات کی تاریکی میں آپ کو جنازہ جب رکھا گیا۔ ام سلمہ سے بھی تو آپ نے عرض کیا، ام المومنین سے، کہ میں نے نہا لیا ہے، میں تیار ہو گئی ہوں، کپڑے نئے پہلے، آپ مجھے بعد میں غسل بھی نہ دیا جائے۔ تو آپ نے پھر جب جنازے کے لیے کسی عورت نے بھی آپ کا جسم نہیں دیکھا وفات کے بعد بھی، یہی معاملہ پھر قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ پاک اسی شرم و حیا کو پھر جب اہل معاشر کے اعلان ہوگا، یا اعلی معاشر نکے سورو سکن، نگاہیں جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی جو ہیں وہ گزر رہی ہیں، اور پھر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذباح جو ناقہ اذباح ہے اس پر سوار ہوں گی، اور پھر وہ براق کی طرح تیز بجلی کی طرح، اور 70,000 کیا متعدد جو ہیں وہ حوران بہشتی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بہت بہت مہربانی صاحبزادہ صاحب آپ کی، پروفیسر صاحب آپ کی بہت شکریہ، حافظ صاحب آپ کا بھی شکریہ پہلے ادا کر دوں۔ کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ ناظرین کرام، تسبیح فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت: ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر کا معمول بنانے سے انسان ہر طرح کی آزمائشوں، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اس کی ہر قسم کی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے، دلی اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں، تم میں سے کامل ترین انسان وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہو اور اپنے اہل خانہ سے شفقت و مہربانی سے پیش آئے۔ ناظرین کرام، بک آف دی ڈے، بہت اچھی کتاب ایک آئی ہے، کتاب کا نام ہے جوہر دین، یہ تصوف سے متعلق کتاب ہے، اور مصنف کا نام ہے سجاد مسعود قریشی، پروفیسر سجاد مسعود قریشی۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے، بہت پڑھے لکھے، ضرور پڑھنی چاہیے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان کا قرب اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی نصیب فرمائے۔ وہ جو نعرہ ہم ہر روز لگاتے ہیں وہ ناظرین کرام نہیں بھولنا۔ تیار ہو جائیے نعرہ لگانے کے لیے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے اور میرے سامعین ناظرین، تاکہ پھر ہم حافظ محمد بابر کی پرسوز آواز میں سیدہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت سن سکیں۔ تیار ہو جائیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی حافظ بابر صاحب۔ کیوں کر نہ ہوں میں یار سخا فاطمہ زہرا خدا فاطمہ زہرا ہے نور محمد
محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا محشر میں ہے رحمت کی گھٹا فاطمہ زہرا مادر ہے وہ زینب کی حسین اور حسن کی ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا ہیں آل محمد کی رضا فاطمہ زہرا پوچھا جو کسی نے کہ ہے خاتون جنا کون آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا اب تو ہے نصیر سے عقیدت کا یہ عالم ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا ہر حال میں ہے ورد میرا فاطمہ زہرا